خواہشات آ رہی ہے اور دوسرا میٹیریل آ رہا ہے جس کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے، میٹیریلزم، میٹیریلسٹک. ہمیشہ جب میٹیریلسٹک یا مادہ پرستی کا مائنڈ ہوگا اور خواہشات کا ایک پورا ڈھیر لگا ہوا ہوگا مائنڈ کے اندر، تو پھر سمجھ کی جو انٹری یا سمجھ کا جو دروازہ ہے یہ بلاک ہو جاتا ہے. اب یہ دو چیزیں ختم ہوں گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے آپشن کو، اپنی سمجھ کو، اپنی عقل کو جب ڈینائی کر دیں گے کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے، نہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے، پھر خدا شاہد ہے کہ وہ فہم دے گا آپ کو. پھر جب وہ فہم دیتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اور اگر وہ فہم نہیں دے گا تو بیٹھے رہیں. اس وقت تک آپ سپورٹ کرتے ہیں بچے کو جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی سمجھنے سے قاصر ہے. نہیں، اس کو اکیلے روڈ پر نہیں چھوڑ سکتے، اس کو اکیلے مارکیٹ میں نہیں چھوڑ سکتے، یہ اکیلا ابھی کچھ نہیں کر سکتا. جب تھوڑی سی فیلنگ ہوتی ہے نا آپ کو، تھوڑی سی، کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، روڈ پہ چلا جائے گا، یہ کام کر لے گا، یہ ہو جائے گا. یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بچہ آپ کا بڑا آ گیا، لیکن اس بچے کو نہیں ابھی سمجھ آئی. وہ جا تو ضرور رہا ہے لیکن ڈر کے اندر جا رہا ہے، ڈر کر جائے گا. وہ اس کے اندر خوف ہوگا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب اس کی ایکسرسائز یا پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ والی بات اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب وہ بڑا ہو گیا. پھر وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، رستے پھر جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کی اپنی دنیا بن جاتی ہے، بڑوں کی اپنی دنیا بن جاتی ہے. سیم اسی طرح جب تک اپنے آپ کو بے سمجھ رکھیں گے، کم عقل رکھیں گے، اس کا کنیکشن آپ کے ساتھ ضرور رہے گا. اور جب تک آپ بولیں گے نہیں اب مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اس کے نظام کو تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہو گیا ہوں، یا اس کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو گیا، یا مجھے اب وضو کا طریقہ آ گیا ہے، یا مجھے اب نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا. ایسا نہیں ہے، وہاں پر پھر ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سمجھ تو اس کی ہے. کہتے ہیں کہ لا علمی جو ہے یہ عطیہ خداوندی ہوتا ہے، کیونکہ لا علم عطیہ خداوندی کس سینس میں کہ رب کا فضل، رب کا کرم اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ جو تھوڑا سا ذرا ماشاءاللہ نکل جاتا ہے آگے یا بن جاتا ہے کچھ، پھر اس کے ساتھ امتحانات شروع ہو جائیں. آج ابھی یہ تو سمجھ گیا تھا، اب ذرا ادھر بتا، یہ تو چیز سمجھ لی تھی، جی سمجھ لی تھی، جی میں نے یہ چیز سمجھا دی تھی، جی سمجھا دی تھی، اب ذرا ٹیسٹ دو اس کا. پھر جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے تو پھر جناب بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اوہو اچھا یہ تو میں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے. ہم تو یہی سمجھ رہے کہ بس یہ چیز انہوں نے سمجھا دی کہ جی یہ فارمولہ ہے کہ اپنا ایک شکر جو ہے وہ چائے کی چینی کی ڈال دینی ہے، اور ایک ٹی سپون لے لینا ہے اس کا پتی کا، اور تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے تو چائے بن جائے گی. یہ تو سمجھ آ گئی. اور وہ کہتے ہیں جی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ہم. اب جب پریکٹیکل کرتے ہیں وہیں سے وہ پکڑ ہو جاتی ہے کہ جی اس میں تو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. وہ سمجھا رہا ہے نا، وہ ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اپنی سمجھ سے سمجھ رہے ہیں جتنی ہماری سمجھ ہے کہ نہیں اچھا اس کا یہ مطلب ہے. آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیں، کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں، اس کے اندر 6 بندے بیٹھ رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، 4 بندے بیٹھے، کوئی اپنی سمجھ سے کسی کو ویلن بنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی سمجھ سے کسی کو ہیرو بنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی سمجھ سے کسی کا کریکٹر پازیٹیو لے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی سمجھ سے کسی کا کریکٹر نیگیٹو لے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ ہے اس کی خالی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کنسیو کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی، سمجھنے کی. اور جب سمجھنا یا محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ایبزارو کرنا ہوتا ہے، چھپانا ہوتا ہے. یہ ایسٹ ہوتا ہے. جب ایسٹ اندر آنا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ مہربان ہوتا ہے، پھر اس کی انرجی آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور جیسے سے آپ ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں،
ٹینشن میں آتے ہیں یا الجھن میں آتے ہیں، وہاں پر سمجھ آپ کا کام نہیں کر رہی ہوتی، وہاں پر آپ رہ جاتے ہیں، وہاں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا ہے اور سمجھنا۔ جب سمجھنا شروع کریں گے تو پھر رب کی ذات خاص خصوصی ایک پیکج، ایک ڈیل آپ کو دے گی، اور اس ڈیل کے لینے کے بعد بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں پر بے سمجھی یا اپنی سمجھ کو بروئے کار لائے، وہاں پر معاملہ خراب ہوگا، وہاں پھر الجھن آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ لفظ بڑا چھوٹا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا یا سمجھنا۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے والدین کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ میں آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گا، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ This program is brought to you by Talha Corporation. Shop number 11, Makkah Cloth Market, Raja Bazaar, Rawalpindi. گولڈن گیٹ سٹی حکومت سندھ سے منظور شدہ ہے، اور ہاں، گولڈن گیٹ سٹی کی سب سے خاص بات، بکنگ کروائے اور لیز کروائے، بینک سے لون لے کر پراپرٹی کے مالک بن جائے۔ پراپرٹی آپ کی، پیسہ بینک کا۔ ہمارے آفس تشریف لائیں، آپ کو پروجیکٹ کی تمام انفارمیشن دی جائیں گی۔ گولڈن گیٹ میں پلاٹ بک کرائیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ بکنگ اینڈ ادر ڈیٹیلز vision ahead phone 021-4830-55052. Presented by Media Zone Communication. پولیس کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں منفی اثرات ابھرتے ہیں۔ میں ناصر کمال لے کر آ رہا ہوں پولیس کے ان مسائل کو ہم سامنے لائیں گے جن مسائل پر آج تک کسی بھی فورم پہ بات نہیں کی گئی۔ اب جو ٹائم ہے، نہ رینجرس کے پاس اختیارات ہیں، نہ پولیس کے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ پولیس کے ساتھ مسائل کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو ادارہ ہے اس کے چیف کو اس کو میٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان کے کیا ایشوز ہیں۔ نہ اس کو ہیلمٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو لائسنس کی ضرورت ہے، روڈ پہ اس نے لا کے چلانا ہے، اور یہی زیادہ تر حادثات کا سبب بھی یہی بن رہے ہیں۔ جانسار پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف حق ٹی وی پر۔ حق اور سچ کے سفر کے مسافر، جانسار جانسار جانسار۔ This program is brought to you by Talha Corporation. Shop number 11, Makkah Cloth Market, Raja Bazaar, Rawalpindi.
ویلکم بیک ناظرین. ایس ایم افضل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم گپ شپ کر رہے تھے سمجھ آ جانا, انڈرسٹینڈ کر لینا. جہاں سے سلسلہ توڑا تھا اسی لفظ سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں نہیں, ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں نہیں, کہہ ضرور سکتے ہیں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن فہم سمجھ یہ رب کے ہاتھ میں ہے. رب جس کو چاہے سمجھ دے دے, جس کو چاہے نہ دے, اور جس سے چاہے سمجھ بھی لے لے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ پاور, یہ طاقت, یہ اس کی ذات کی ہے. اور جب اس نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ دیتا ہے. ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, ایسے ایسے جنگجو, ایسے ایسے جیت علماء کرام, ایسے ایسے افراد, ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے ایک اشارے پر, جن کے ایک معاملات صحیح ہو جاتے تھے. ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں, ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, رب کی ذات مہربان ہوتی تھی. کیوں؟ سمجھ کی بات تھی, رب کی سمجھ تھی مجھے, پھر کام بھی اسی حساب سے ہوتے تھے. اب تھوڑا ہسٹری میں جاتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ تھے جی, انہوں نے جناب 3 لاکھ افراد کو مسلمان کر دیے تھے ایک ہی مجلس میں, یا ایک ہی نشست میں, یا ایک ہی گفتگو میں. کیوں؟ یہ رب نے سمجھ دی تھی ان کو, اور پھر جب رب سمجھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ چیزیں جوڑ دیتا ہے نا, کیونکہ پوری چین, پورا ایک سرکل وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہی ملتی ہے چیز جب اپنی سمجھ کو آپ نکال دیتے ہیں. کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو وہاں پیچھے ہٹ جائیں آپ, یا پیچھے ہٹ جائیں یا توکل اللہ کر کے آگے نکل جائیں. جب پیچھے ہٹیں گے جس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی سمجھ سے ہٹیں, اس میں نفع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. اور جب اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی شخص وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ نقصان کرے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, چاہے کوئی بھی ہے. وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرے گا اس کو پراپر, اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ بنا کر, اس کے اندر یہ بھی رکھ, سارے پہلو وہ اس کے اندر ان کرتا ہے کہ کہیں پر کوئی ڈریگ نہ ہو جائے, کہیں پر لاس نہ ہو جائے, کہیں پر نقصان نہ ہو جائے. یہ اپنی سمجھ سے وہ چل رہا ہے. لیکن چیز کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح تھی یا غلط تھی. اور اگر یہی چیزیں اس کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر دی جائیں, رب کی ذات کے ساتھ, کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں, اے اللہ ہمیں عقل نہیں, تو کرنے والا ہے, تو کارساز ہے, تو ہی کرے گا. پھر آپ دیکھیں کیسے پیٹرن چینج ہوتے ہیں زندگی کے, کیسے معاملات بہتر ہوتے ہیں. اور جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی کہ نہیں ایسے ہے, نہیں ایسے ہے, نہیں ایسے ہے, نہیں یار تجھے زیادہ سمجھ ہے, یا یار ہمیں تو سمجھ نہیں ہے, یا تو زیادہ عقل رکھتا ہے, یار ہمیں تو عقل نہیں ہے, وہاں پر پھر الجھیں گے, وہاں پر پریشانی ہوگی. وہاں پر پھر یہی مشورہ ہوتا ہے گپ شپ میں, سائڈ پر ہو جائیں, بچائے کہ کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی, کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ بھی پکڑ میں آئیں, کوئی اور بھی پکڑ میں آئیں. تو یہ بات ہے صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی. 40 سال ہسبینڈ اینڈ وائف اکٹھے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, بڑے عجیب سے معاملات آتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں روز معمول. آپ کے ساتھ بھی کئی فیملی میں ہوں گے اس طرح کے, میرے بھی کئی ہوں گے, آپ کے بھی کئی جاننے والے ہوں گے, آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے ہوں گے کہ جی یہ چیز ان کو نہیں سمجھ آئی, یہ چیز ان کو نہیں سمجھ آئی, دونوں کی فریکوینسی آپس میں نہیں ملی, سپریشن ہو گئی, یہ خدا نخواستہ ڈیورس ہو گیا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ چھوٹی سی ایک لفظ ہے نا, سمجھ. انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, گپ شپ کرتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. کون بول رہے جی؟ منیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ماشاء اللہ سے بہت اچھا. میں تو فرسٹ ٹائم آپ کا شو دیکھ رہی ہوں. اچھا, شو نہیں ہے جی, پروگرام ہے. جی منیرا. جی جی, نہیں میں نے کہا یہ شو نہیں ہے, یہ پروگرام ہے. جی جی اوکے. جی کیا کہتی ہیں, سمجھ کیا چیز ہے؟
میں تو بس آپ کی باتیں سن کر میں نہیں سمجھتی میں اتنی قابل ہوں. مجھے ایک یہ کہنا تھا, ابھی آپ نے بیچ میں ایک چھوٹا سا سینٹینس کہا, دعا وہ مجھ سے تھوڑی سی مس ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے. آگے آپ نے کیا کہا وہ